अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ऐसा है कि कुछ हस्तियां इस तरह की होती हैं कि उनसे मिलने को मन चाहता है, बल्कि बार बार मिलने को जी चाहता है। वजह इसकी ये होती है कि उन्होंने अपनी सलाहियतों से, अपने हुनर से, अपने काम से और अपनी इंस्पायरेशन से एक जहान को अपना गर्विदा बनाया होता है। उन्हीं में आज की हमारी मेहमान शख्सियत शामिल है। आप तमगा इम्तियाज भी हैं, आप सितारा इम्तियाज भी हैं, हासिल कर रखा है इन्होंने। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कायदे आजम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। और जो मौजूदा उनकी असाइनमेंट है वो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव हैं और एकेडमिक इंचार्ज हैं, यानी वाइस चांसलर हैं हम सब की अपनी यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की। तो इससे बड़ी आज हमारी खुशी की बात क्या होगी कि एक अरसे से हम सब चाह रहे थे, हमारी आरज़ू थी, हमारी ख्वाहिश थी कि उनको दावत दी जाए। ज़ाहिर है इतनी बड़ी शख्सियत हैं, टाइम उनके पास कम होता है और उन्होंने अपनी क़यादत से बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान को अपनी कामयाबियों से बाम अरूज तक पहुंचा दिया है। कंट्री ओवर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का आजकल नाम लिया जाता है इज्जत और तकरीम के साथ। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वेलकम सर। साहब। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको बहुत मुबारक हो। गुज़श्ता दिनों आपने 18th कन्वोकेशन जो है वो हेल्ड करवाया आपने और उसका भी बहुत चर्चा है। और ये आपकी कामयाबियों का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे हम भी आपको फॉलो करते हैं, आपको सुनते रहते हैं और अखलाकी किरदार के हवाले से जो आप बच्चों को तरबियत दे, नेशनल सीरत कॉन्फ्रेंस आपने हेल्ड करवाई, इकबाल डे पे आपने जो पैगाम दिया कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये सब बातें सर हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो रिसर्च पे आपकी बहुत अहमियत है। आप कोशिश करते हैं और गाइडलाइन भी देते हैं, रिसर्च पर बहुत जोर देते हैं। ज़रा ये बताइए हमारे देखने और सुनने वालों को कि रिसर्च वर्क के हवाले से ये हमारी बहुत प्यारी, क्योंकि यहाँ हमारे साबिक डायरेक्टर प्रोग्राम्स मंजूर कामरान साहब भी तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर खालिद इकबाल साहब भी तशरीफ़ फरमा है और हमारे स्टाफ भी शामिल है, जिसमें सीनियर प्रोड्यूसर मोहम्मद अली खान साहब भी, एंड ही यूज्ड टू गो ओवर देयर, वहाँ पर लेक्चर भी दे आते हैं ये। तो ज़रा ये बताइए कि रिसर्च वर्क में क्या ख़ास है, क्योंकि रैंकिंग बेहतर हो रही है बीसीयू की, तो रिसर्च वर्क के हवाले से ज़रा बताइएगा। एल साहब बहुत शुक्रिया। एक तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये एजाज़ है, सादत है कि मैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में आपने मुझे दावत दी और मैं आया हूँ और अपने घर वापस आया हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा 3 यूनिवर्सिटीज़ में पहले वाइस चांसलर रहने का मौका मिला, लेकिन बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ज़ाहिर है मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है, जहाँ मैंने एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया और यहाँ से प्रोफेसर और फिर यहीं से वाइस चांसलर बन के मैं 4 साल फैसलाबाद में रहा और फिर 4 साल मैं इस्लामाबाद में कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में रहा। मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ झंग, चूँकि मेरा ताल्लुक झंग से है और आधा 35 साल यहाँ हो गए, तो अब 20 साल के बाद तो आपका पता मुल्तान का हो जाता। और मेरा चूँकि शादी भी मुल्तान में ही हुई है, तो मैं अब 90% तो मुल्तान का ही हो गया। 90% आप मुल्तानी हो गए। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। और तो मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ झंग को भी मैं फाउंडर वाइस चांसलर रहा हूँ, क्योंकि जामियात का बुनियादी मकसद जो है वो ज़ाहिर तालीम व तदरीस तो है ही है, लोगों की, बच्चों की किरदार साजी है, लेकिन जामियात का एक और बड़ा कलीदी जो रोल है वो रिसर्च भी है। क्योंकि अगर आप जामिया को डिफाइन, यूनिवर्सिटी को डिफाइन करेंगे, तो वहाँ के जो असातिज़ा हैं
ان کو ریسرچ میں خود انوالو ہونا چاہیے، اور سائنس کے شعبے میں، سوشل سائنس کے شعبے میں، لینگویج میں، آپ کا جو لٹریچر ہے اس میں، آپ کے سویلائزیشن ہے اس میں، تاریخ میں، ثقافت میں. تو یہ بہت سارے پہلو ہیں جس میں آپ کا ایک جو کریٹیکل انالیسس ہے. مثلا ملتان ہے، ملتان کی ہم زراعت کی بات کریں، انڈسٹری کی بات کریں، سائنس ٹیکنالوجی کی بات کریں، وہ بڑی اہم ہے. چونکہ ملک کی ترقی ہوگی، ہمارا جو کاٹن بیلٹ ہے اس پہ ریسرچ، ہمارے پاس ایگریکلچر کالج ہے، انجینئرنگ کا کالج ہے، ویٹرنری کا فیکلٹی ہے، ایگری انجینئرنگ کی ہے، تو ایک بڑی کمپریہنسو یونیورسٹی ہے. تو اس میں ایک تو چونکہ آپ فیوچر میں جو طلبہ و طالبات کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ بنانا ہے. تو آپ کو ان کی سکل کی طرف لانا ہے، اور پھر اس کے لیے ریسرچ سائنس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ میں اس کا بھی بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے، یہ جو ہماری تاریخ ہے، یہ جو ہماری ثقافت ہے، یہاں پہ جو ہماری انٹرفیتھ اور انٹرسیکٹ ہارمنی تھی، یہ کیوں تھی، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا. تو جب تک ہم اس کا اس طرح ریسرچ سے انالیسس نہیں کریں گے کہ کہاں پہ ویئر وی وینٹ رانگ. ٹھیک ہے نا، ہم سارے جس سوسائٹی میں ہم تو رہتے سب پیار محبت والے لوگ تھے، بسم اللہ والے لوگ تھے، اور یہ کہنے والے کہ سجن آوے نہ کھیٹھرے. تو پھر کیا ہوا کہ بیچ میں تھوڑے سے فاصلے ہوئے، ہم نے کوئی راستہ چھوڑا نا میں کوئی صاحب. راستہ چھوڑا. دیکھیں نا آپ یہاں پہ جو ہمارے ایون ملتان کی ہم بات کریں تو 110 قاضی ہیں، تو 100 کے تو لائسنس داران جو ہیں وہ اہل سنت ہیں، صرف 10 کے جو ہیں وہ شیعہ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم کس کا، یہ صوفی کا پیغام تھا، یہ یہاں کی، یہ سارا ہمارا جو کلچر تھا، ہم سب مل جل کے، رشتہ داریاں سب کی آپس میں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں ہم بات ہی کر رہے تھے کہ ریسرچ کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا کیا وہ خوبیاں تھیں، ہمارا فیملی سسٹم کیسے تھا، ہمارا ایون جو ہمارا جو ایگریکلچر سسٹم ورک کرتا تھا. آپ کو اگر ہم سارے دیہات سے تعلق رکھتے ہیں تو ونگار ہوتی تھی کہ جی جی بالکل، بھائی والی اور بھائی والے، بنگار، وہ ایک سارے بیل لے کے آ کے کٹائی ہوتے کاشتکاری، تھے، حال چلا جاتے حال تھے. چلا جاتے تھے. تو ہمارا بڑا ایک اچھا سوشل فیبرک تھی، اور وہ اس کو ہمیں ریوائو کرنا ہے ریسرچ سے. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی ظاہر ہے ریسرچ کا بڑا رول ہے، میڈیسن میں بہت رول ہے. اور اس کے ابھی کووڈ آپ کے سامنے آیا ہے، اس میں ہمارے سائنٹسٹ نے کام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ ہمیں سوشل سائنسز میں بھی، چونکہ ہم روبوٹ نہیں بنانا چاہتے، ہم اچھے انسان بنانا چاہتے ہیں جو کہ گلوبل سٹیزن ہوں، جن کو دوسروں کا احساس ہو، سمپتی ہو، ایمپتی ہو، جن کے اندر کمپیشن، ہمدردی ہو. تو یہ ایسے انسان ہم بنائیں، اور وہ اس میں ریسرچ کا بڑا اہم رول. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمبلنس ہے، یہ جو ہمدردی آپ کی شخصیت میں، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی کردار سازی کے حوالے سے، یہ جو تصوف کے ساتھ آپ کا جڑنا ہے، ہم آپ کو چونکہ فالو کرتے ہیں، تو جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹ تھے ان کے لیے آپ نے ایک اورینٹیشن، ایک سیشن کیا اور ان سے جو خطاب کیا، دیٹ واز مارولس، ویری امپریسو. تو یہ جو ایک فرینڈلی ماحول آپ نے پیدا کر دیا یونیورسٹی میں، فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹر ڈپارٹمنٹل بھی اور ایون انٹر یونیورسٹیز بھی جو تعلق استوار ہوئے ہیں. آپ نے وائس چانسلر کو بلایا، مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو اکٹھا کیا. ٹرمینڈس. یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ جو تعلیم ہے نا سر، اس کے 4 کمپوننٹ ہیں جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آتا ہے. ایک تو وہ خواندہ پڑھے لکھ جائے، دوسرا وہ اسکلڈ ہو، اس کے اندر کوئی ہنر ہونا چاہیے، تیسرا اس کی کوئی اسپیشیلٹی ہوتی ہے، فزکس میں کر رہا ہے، میتھس کام میں کر رہا ہے، لیکن جو چوتھا کمپوننٹ ہے نا اس کا کہ وہ بہترین انسان ہے. اور جو اسٹوڈنٹس کے لیے آپ ایک فرینڈلی ماحول بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں جاری کیا ہوا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے مختلف سطح پہ.
کہ ڈاکٹر محمد علی صاحب کے آنے کے ساتھ ایک ٹوٹلی جو ہے ماحول ہی یونیورسٹی کا بدل گیا ہے، اور لوگ خوش ہیں، ڈپارٹمنٹ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہیپیلی، اور جو اساتذہ کرام ہیں وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ کس طرح ممکن ہوا؟ دیکھیں، میں آپ سے پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو ایک بہترین انسان بنانا، اور میں وائس چانسلر جب 2014 میں بنا تو میں اس سے پہلے 25 سال اور 1 مہینہ بہاؤدین کے یونیورسٹی میں رہا، اور میں نے مختلف کلیدی عہدوں پہ کام کیا، اور میں نے بہت زیادہ میری ایکٹیویٹیز جو اسٹوڈنٹس انگیجمنٹ کی تھی، ہم نے پرفارمنگ آرٹس فیسٹیول یہاں کرایا نیشنل، اور پنجاب اسٹوڈنٹ کنونشن کروایا، ساری یونیورسٹیز کو بلایا۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب میں ایک ینگ فیکلٹی تھا، مڈ کیریئر۔ تو اس زمانے میں بھی میرا ایک بڑا قوی یقین تھا کہ اسٹوڈنٹس کو ہمیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا چاہیے، اور ان کی پرسنالٹی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہو ہی تب سکتی ہے، ڈراما ہو، میوزک ہو، آرٹ ہو۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے جانے سے پہلے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف میوزک کالج بھی تھی، تو میں اس کا چیئرمین تھا۔ میں ویسے پروفیسر آف بایو ٹیکنالوجی، تو میوزک کا ڈپارٹمنٹ ہم نے کھولا بہت یونیورسٹی میں۔ سوریا ملتانی کو ہم نے پروفیسر آف ایکٹر رکھا، مرحوم نعیم الحسن ببلو کو رکھا، بڑی اچھا ہم نے پروگرام شروع کیے۔ اور میں یہ سمجھتا تھا کہ ہماری یہ ریجنل میوزک اس کو پروموٹ ہونا چاہیے، ڈبیٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی بلڈ ڈونیشن ہے، اسپورٹس ہیں، ماؤنٹینئرنگ ہے، مختلف ہماری کو 20 سوسائٹیز ہیں، اور میرا یہ کبھی یقین ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس اس کے جو بھی اس میں شامل ہوتے ہیں وہ بہتر انسان بنتے ہیں، ڈسپلن ہے، ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کرتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے، اور یہ تعلیم کا ایک بڑا نیسیسری کمپوننٹ ہے۔ میں جی سی فیصل آباد میں بھی اس کو بہت بڑے پیمانے پہ کیا، قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی، اور یہاں بھی مجھے موقع ملے گا آئندہ، تو میں اس کو ابھی یہ بہت تھوڑا ہے، میں اس کو بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ہی نیشنل لیول پہ مشاعرہ کرانا چاہیے، ہمیں اپنے اوپینین لیڈرز کو بلانا چاہیے، اگر ہمیں جو ہمارے حالات اگر اس کی اجازت دیں تو میوزک کا بھی فیسٹیول کروانا چاہیے۔ ہم نے فیصل آباد میں نصرت فتح خان فیسٹیول کروایا، سارے جو ٹاپ میوزیشنز تھے بلایا، صوفی میوزک کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے، اگر ہم افتخار عارف صاحب کو بلائیں تو دیکھیں نا، یہ رول ماڈلز ہیں، اسٹوڈنٹس ان سے سیکھتے ہیں، مینٹورز ہیں، ٹاکنگ لائبریریز ہیں۔ اسی طرح جو ہے میوزک میں اگر آپ جو آپ کے بڑے حامد علی خان کو بلائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسپورٹس ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس سلسلے میں میں نے پھر میں کبھی بھی فنڈس ان کے اوپر جو لگتے ہیں اس کو میں انویسٹمنٹ سمجھتا ہوں، ایکسپینڈیچر نہیں۔ تو ہم نے جب سے میں آیا ہوں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہر یونیورسٹی کے کمپٹیشن میں بھیجتا ہوں، جو اسٹوڈنٹ جانا چاہتا ہے۔ ابھی بھی سندھ یونیورسٹی، وہاں خیرپور یونیورسٹی سے وہ پرائز جیت کے آئے ہیں، سندھ میں گئے، کے پی سی پشاور سے لے کے کراچی تک، جہاں بھی اسٹوڈنٹ، اور جو اسٹوڈنٹس وہاں سے ہیں آتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے فرمایا وائس چانسلر کو بھی اس کے قریب آئے ہوئے تھے، ہم نے ان کو اپنی ملتانی اجرت کی، ان کو ان کے ساتھ ان کا ایم او یو سائن کیے 20 یونیورسٹیز کے ساتھ۔ تو یہ جو ہیومن انٹریکشن ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے، اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ، جو کتاب کا نالج ہے اس سے باہر بھی جو نالج وہ تجربے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو مادری زبان ہے وہ رچناوی ہے، جھنگوی ہے، یعنی جھنگ والی، اور پھر سرائکی، آپ کہتے ہیں کہ 90% آپ ملتانی ہو گئے ہیں۔ تو آپ کی یونیورسٹی میں سرائکی زبان و ادب کی ترویج اور فروغ کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے، اور پورا وسیب ڈاکٹر محمد علی صاحب کی طرف دیکھتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے وہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی، جسے دنیا جانتی ہے کہ وہ کچھ انقلابی تبدیلیاں لاتے ہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو کوئی ایسا پلان بھی ہے کہ جو ہمارا سرائکی ایریا اسٹڈی سینٹر ہے اس میں کچھ اس طرح کی تبدیلیاں کی جائیں، کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ کے آنے سے
کئی اسٹوڈنٹس ایم اے کر کے نکلے ہیں, بی ایس کی ڈگری انہوں نے لی ہے, اور آج کل وہ ان کو روزگار ملا ہے مختلف کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ہر طرف سے شاباش مل رہی ہے. تو وائس چانسلر جو ہیں ان کے ذہن میں مزید کیا ایسا پلان ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو بھی دیگر ڈپارٹمنٹ کے ہم پلہ کر دیا جائے؟ من صاحب, میرا تو خیال ہے کہ یہ بڑا سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں یہ ایریا اسٹڈی سینٹر ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ اب تو میری والی زبان جو ہے وہ ملتان میں آ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قادر پور راواں تک ہماری زبان بولی جاتی ہے. بی ایچ اے کا پرلا گیٹ اب قادر پور کبیر راواں, والا بھی یہ دیکھیں نا, کبیر والا تو دور ہے جی, دور یہ ہو گیا. قادر پور راواں والے جی. جو ہیں یہ ہماری رچناوی زبان بولتے, سرائکی تو آگے شروع ہوتی ہے. پچھلے دنوں ادھر سے دوست ہے, مجھے بہت اچھا لگا, کہتے ہیں میلسی صاحب مڑ کتھے راندے ہو, لوگے لوگے راندے ہو, ملتے ہی نہیں. جناب بڑا یہ اچھا لگا. قادر پور راواں تک ساری صحیح بات. زبان بولے. اچھا, تو ہم دیکھیں یہ 2-3 شعبے ہیں. میں نے انسٹیٹیوٹ آف صوفیزم کی ہم بلڈنگ بنا رہے ہیں, اور میں اس پہ بھی سمجھتا ہوں کیونکہ ساری زندگی میں نے بہت صوفیزم کو تصوف کے ساتھ آپ بہت کا اسٹڈی بڑا کیا, میلان ہے آپ کا سر, بہت آپ کی اسٹڈی شخصیت کیا ہے. اور بہت اس کو پڑھا اور صوفی فلسفے کو اسٹڈی کرنے کی. تو یہ جو سرائکی خطہ ہے نا, یہ نمائندگی صوفی کلچر کی کرتا ہے. اگر آپ صوفیزم دیکھنا چاہتے ہو تو اسی کی تاریخ میں ہے, اسی کی سماوت میں خواجہ غلام فرید. خواجہ صاحب کہہ گئے, جی من دے دیں ڈھائی وہ یار, سٹ گھٹ فخر وڈائی ہو یار. یہ ساری کھجری بنیا میری رات میں کرتی میں نچ کے یار. تو بات یہ ہے سر کہ یہ جو سرائکی اسٹڈیز ایریا اسٹڈی سینٹر ہے, اس میں کام ہو رہا ہے, لیکن اس کے کام کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اس میں بہت سارے ڈفرینٹ ایریاز کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ہسٹری, ہماری ثقافت, ہمارا کلچر, ہمارے رہن سہن, ہمارا جو لٹریچر ہے, صوفی لٹریچر بھی, اور باقی ابھی آپ یہ شاکر شجاع آبادی کی دیکھیں تو ایک پورا جو ہے وہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جو ویسٹرن پوئٹ ہیں اس سے کم نہیں ہے. آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب کو شاکر دے جڑے شیر ہیں نا ازبر ہے. سر میں ازبر ہی ہیں, لیکن I have the honor that I nominated him for Sitara Imtiaz last year. I was member of That's great, sir. That's great. this civil award committee. قائد اعظم یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے وہ ایکس اوفیشو ممبر ہوتا ہے جو کہ سول ایوارڈ دیتی ہے. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے شاکر صاحب کو اس پہ نامینیٹ کیا, اور ان کو اور مجھے ستارہ امتیاز 2023 میں 23 مارچ کو ایک ہی دن میں, ماشاء, اور وہ یہ قدر مشترک بھی ہے, بڑی محبت سے مجھے ملتے ہیں. تو لیکن میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ اس سینٹر کو ایک دوسرا, یہ اس کے مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں, اس کو جیسے پلاک نے کام کیا سرائکی زبان پہ, سرائکی کلچر پہ, لٹریچر پہ, ادب پہ, ہمارا جو وے آف لائف ہے, ہمارا جس طرح ہماری رسومات ہیں, ہمارا لباس ہے, ہمارا ہم جو کھانے کھاتے تھے وہ. دوسرا جو ہمارا یہ صوفیزم کا انسٹیٹیوٹ ہے, اور تیسرا مرزی صاحب ایک اور جس کو میری بڑی خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے, ہمارے پاس ایک کالج آف آرٹ ہے, ملتان کالج آف آرٹ. تو میں اس کے اندر آرٹیزن کی ڈگری شروع کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آرٹ تو ہے نا, پینٹنگ ہے, سپر, اس میں آپ کے گرافک ڈیزائن ہے, آرکیٹیکچر ہے, تو وہ تو ہے ہی ہے جو چل رہا ہے. لیکن ایک میں نے ان پرنسپل صاحبہ کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک پلان بنائیں کہ ہم کالج آف آرٹس میں آرٹیزن بنائیں, جو کہ ان کلیبریشن ود ایریا اسٹڈی سینٹر ہو. جس طرح ہمارے ہاں پوٹری ہے, جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے آرٹیزنز ہیں جو کہ آپ کی بلڈنگز بناتے ہیں, جو معمار ہیں, ایون جو آپ کے تعزیے بناتے تھے, یا جو بھی ہمارے اس علاقے کے اندر جو آرٹیزنز تھے, آرٹی کرافٹس تھے, اس کی ٹریننگ, وہ جو ہماری تہذیب, تمدن, تاریخ, کلچر, وہ ہے سر. اور یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن. سر مجھے یہ بھی اجازت دیجیے, کیونکہ پوری دنیا میں ایک سبجیکٹ آ گیا ہے اچانک, سرائکی میں کہتے ہیں ابڑ گوتھ.
अमलुक एक सब्जेक्ट है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ਜਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਲਵਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਤਨਾ ਫੈਲ ਵੈਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਵੈਸੇ ਅਮਰਸਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜਾਇਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ डॉक्टर रमज़ान साहब तशरीफ लेने आए उन्होंने दसा सब बड़ी खुशी थी रादर वी वर टॉकिंग इन इंग्लिश उर्दू नेशनल लैंग्वेज तो दोबारा उसी में वापस जाते हैं तो अब ये बताइए सर कि ज़करिया यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई ताकि हमारे बच्चे AI सब्जेक्ट की अहमियत को समझते हुए उसमें डिग्रियां हासिल करें पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो हमारे बच्चों को भी फ़ायदा हो उनको रोज़गार भी मिले तो व्हाट इज गोइंग ओवर देयर नहीं सर, बिल्कुल इसको स्टार्ट हमने कर लिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस हमारे पास पहले है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, टेलीकॉम इंजीनियरिंग है, और उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इस सारे में हम जो है वो डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं। और मेरा अपना चूँकि मेरा तजर्बा है काफ़ी, हमने कायदे यूनिवर्सिटी में इसमें बहुत काम किया, तो इसको हम बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। क्योंकि वो छोटी यूनिवर्सिटी है तो वो ज़ाहिर है उनके पास थोड़े प्रोग्राम्स हैं। हमारा चूँकि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम AI की डिग्री स्टार्ट कर चुके हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, और हम डेटा साइंस भी शुरू कर रहे हैं, और साइबर सिक्योरिटी भी शुरू कर चुके हैं। कंप्यूटर साइंस हमारे पास है, जबरदस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, माशाल्लाह टेलीकॉम इंजीनियरिंग है, तो वो कम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी है। और उसमें हम जो मेरा ख्याल है जिस तरफ आपकी तवज्जो है कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, तो मेरा इरादा ये है कि इसको एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ, जैसे मैंने कहा कि सेंटर ऑफ सूफीज़्म है, तो हम जो है वो इसको एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चेंज कर देंगे। लेकिन हम सारे जो मॉडर्न प्रोग्राम्स हैं वो बहुत यूनिवर्सिटी में ऑफर कर। डॉक्टर साहब एक कमाल और आप कर रहे हैं कि मतलब आप उस्ताद तो नामवर उस्ताद और अवार्ड याफ्ता उस्ताद और वाइस चांसलर के हिसाब से भी आपके काम की बहुत हर जगह तकलीद भी हो रही है और तारीफ भी हो रही है लेकिन एक चीज जो हम सबको बहुत इंस्पायर कर रही है वो आपके जो मोटिवेशनल स्पीकर होना है आपको फॉलो करते हुए हम आपकी जो पेप टॉक्स हैं वो हम सुनते हैं और सर धुनते हैं 9 नवंबर को आप एक व्लॉग एक उस्ताद की हैसियत से स्टूडेंट्स को देते हैं नज़रिया पाकिस्तान को भी बढ़ाने के लिए और बच्चों के को पाकिस्तान से मोहब्बत करने के हवाले से भी उनकी नज़रियाती तौर पे भी उनकी सरपरस्ती करते हुए कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर खिरत को गुलामी से आज़ाद, खिरत को गुलामी से, दैट वाज सुपर सर। ये जो फन है सर ये ठीक है उस्ताद तो बोलते हैं वो निसाबी किताबें होते हैं लेक्चर लेके चले जाते हैं लेकिन आप तो सर इकबालियात के भी माहिर निकले जरा इस पर भी आफाकी पैगाम है ना जी। और उनका इकबाल की जो ऑडियंस है वो भी नौजवान है और इकबालियात का माहिर होना इसलिए जरूरी है कि जिस मुल्क पे हम रहते हैं ये भी तो इकबाल का ख्वाब ही है ना। और इकबाल ने क्या ख्वाब देखा था और उसकी फिर तकमील जिन्ना साहब ने की। और मेरे साहब मैंने 14 प्रोग्राम रिकॉर्ड कराए हैं ATV पे जिन्ना साहब की लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, हिज फैमिली टिल हिज पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान। तो मैं इन दोनों को मैं समझता हूँ कि इनको जो हमारे जैसे मैंने कहा इसकी एक वजह यह है कि मैं इन दोनों को भी सूफी की कैटेगरी में रखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इकबाल भी एक सूफी थे। उनका जो पैगाम है उसको आप देख लें तो वो सूफी का पैगाम है। और फिर जिन्ना साहब भी मेरी नज़र में सूफी जो सूफी की जो वो तमा जमा और मना वाली बात है ना तो वो इन दोनों में नहीं थी। बेशक अभी हम थोड़ा सा स्विच ओवर करेंगे, कुछ ज्यादा संजीदा इंटरव्यू हो रहा है और हमारी थोड़ी सी तबीयत ऐसी है कभी कभी मचल भी जाती है
اور اب تھوڑا سا پرسنل لائف پہ بھی، کیونکہ ایک تو سر یہ بتائیے، یونیورسٹی سے جو بندہ بھی آتا ہے، جو پروفیسر بھی آتا ہے، سپر فٹ ہے. پچھلے دن ڈاکٹر نوید چودھری صاحب ڈپارٹمنٹ آف انگلش کے چیئرمین تشریف لائے، سلیم سمارٹ. اچھا جی، پھر ڈاکٹر مظفر قادر بھٹی صاحب سلیم سمارٹ ایسے. پھر عامر نواز صاحب آئے، سلیم سمارٹ. اب ابو آل پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب وائس چانسلر. میں نے سمجھا وحید مراد صاحب آ گئے. سر یہ بتائیے، وہاں کوئی خصوصی جم خانہ بنایا ہوا اسپورٹس کا آپ نے؟ ہمیں بھی بتائیے، ہم تو پھیلتے جا رہے ہیں، ہمیں بھی بتائیے. آپ بھی اصل میں چاہتے تھے، آپ جی کو میں پچھلے میرا خیال ہے کئی دہائیوں سے ہم آپ کے لسنر ہیں، آپ یہ ضرور چاہتے تھے کہ میں آپ کی بھی تعریف کروں. آپ بھی کوئی کم نہیں ہے. اگر مجھے میں وحید مراد جیسے سمجھا تو میں نے بھی آپ کو، جو فلمی دنیا کا سب سے خوبصورت ہیرو تھا، مجھے بھی آپ محمد علی ہی لگے. آئی لو محمد علی صاحب تو تو زیبا وہ جی. اور آپ یہ چاہتے تھے کہ میں آپ کی تعریف کروں، تو آپ بھی کم نہیں ہیں، آپ پہ بھی زمانہ جوانی ہی ہے. لیکن دو چیزیں، ایک تو ہم نوجوانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور میرا تو جیسے میں نے کہا نا کہ یہ آپ کو جوان رہنے کا جو فلسفہ ہے نا، میرے خیال میں، تو ہم جب گاؤں میں رہتے تھے نا، تو جو فقیر آتا تھا وہ ایک صدا دیتا تھا کہ کر بھلا سو بھلا. تو اگر آپ اس فلسفے پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کر بھلا سو بھلا والے پہ، تو آپ جوان ہی رہتے ہیں، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے. آپ کے قلم سے میں 8 سال وائس چانسلر رہا ہوں، بڑی یونیورسٹیز کا وائس چانسلر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں یقین کریں کہ میرا قلم یہ کر ہی نہیں سکتا. تو میں جب بھی کسی کا سوچتا ہوں وہ میں اچھا سوچتا ہوں، اور یہی ایک جو ہے میرا خیال ہے اللہ کی دین ہے کہ وہ آپ کو. اور پھر دوسری بات بھی وہی ہے کہ آپ مانگتے کیا ہے. اللہ سے یہی مانگتے ہیں نا کہ وہ ہمارے یہاں وہ بھی فقیر ہی کہتا تھا کہ اللہ صحت کی بادشاہی دے. تو صحت ہے تو بادشاہی، ورنہ آپ جتنی بھی ویلتھ اکٹھی کر لیں، اگر آپ کے کان میں بھی درد ہے تو آپ سو نہیں سکتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں. بیوٹیفل میسج سر. اچھا سر، اب تھوڑی سی فیملی لائف کے بارے میں بتائیے کہ کتنے بچے ہیں، بھابھی کے ساتھ آپ کا جو ساتھ ہے وہ کیسا ہے؟ بڑی بزی لائف ہے ہماری ظالی جو ہے. ہم تو اب سچی ابھی یہ انٹرویو کر رہے ہیں، گھر جائیں گے تو آپ کی بھابھی کہتی ہے کہ اے آمن دا ٹائم ہے آج نام ہے، اب ٹک پاؤں آگے. تو کیا آپ کے یہاں بھی کوئی یہ صورتحال ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم براڈ کاسٹر ہیں، اس میں براڈ کاسٹنگ میں ہمیں تو یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ براڈ کاسٹر کا کوئی ٹائم نہیں، یہ پیشن ہے. اور اب سر چونکہ آپ ماشاءاللہ مہان شخصیت ہیں، تو ہم ایک کامیاب شخص سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا حال ہے؟ حال تو آڈے حال ہے یہ، اور میرا خیال ہے سارے دا ایو حال ہے. اور ول بئی گال ہے کہ میری بیگم ہی اسے کتے تو انڈرسٹینڈ کر دے. بالکل. میرے جو سسرال ہیں وہ بنیادی طور پہ جو ان کا اوریجن ہے وہ دولت دروازے سے ہے. زبردست شہر بالکل تاریخی جگہ ہے. اور وہ میری بیگم صاحبہ کا جو دادا تھا وہ بہت بڑا وکیل تھے، گلجانی شرم کا یہاں ملتان کے سر بہت سب سے بڑے، اب ریناؤنڈ بہت، ان کا نام بہت. تو وہ وہی ہے. اور پھر چونکہ میرا وہ ٹریڈیشنل فیملی سے تعلق ہے، میری ارینج میرج ہے، اور ارینج میرج میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے ووٹ بیگم صاحبہ انہیں کے پاس تھا. پہلے بزرگوں کے ان کے پاس تھے، پھر جب بچے بڑے ہوئے تو وہ ہمارا تو ضمانتی ضبط ہو جائے. بچوں کے بارے میں بتائیے گا سر. بچے میرے صاحب 2 بیٹیاں ہیں. بڑی بیٹی میری نے ماسٹرز کیا ہے ایگزیٹر سے، انگلینڈ سے، ماشاءاللہ، اور اس نے پی ایچ ڈی ابھی تقریباً اس کی مکمل ہو گئی ہے یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم سے، ماشاءاللہ، اور وہ وہاں لیکچرر. اس سے چھوٹی بیٹی میری نے بزنس میں ماسٹرز کیا ہے نوٹنگم بزنس اسکول سے. زبردست. تو وہ ابھی لنڈن میں جاب کر رہی تھی، تو ابھی ہم نے 1 نومبر کو اس کا نکاح کیا ہے، تو اس کی رخصتی ہے.
अप्रैल में, तो हमने माशाल्लाह। उसको रोका है कि वो अल्लाह हमारा अल्लाह नसीब हाँ अच्छे करे, जी, अल्लाह बिल्कुल नसीब आपके, अच्छे करे। तो वो हमारी हम बेटी है हाँ वो, जी, कुछ और दिनों के लिए उसको हमने रोका है कि तुम फिर वो रुखसती के बाद जाए। माशाल्लाह। और मेरा छोटा बेटा है जी, वो बहनों से छोटा है काफ़ी, 7-8 साल, छोटी बहन से छोटा है। वो लम्स में है कंप्यूटर साइंस में, जबरदस्त, फर्स्ट सेमेस्टर में वो माशाल्लाह, पढ़ता है। माशाल्लाह। और बेगम साहिबा मेरी, मुझे एडवांटेज ये है कि वो ट्रेडिशनल ज़िम्मेदार घराने से उनका ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने ऑप्ट किया कि वो वर्किंग वुमन होंगी, तो वो काम करती हैं, तो इसलिए वो भी है आराम से, हम भी हैं आराम से। जिम्मेदार घराना जो है उसको आप देखें ना, वो बड़ा रोब शोक, हम मैं तो एक छोटे से काश्तकार का बेटा, पर जो मेरी बेगम है ना, वो नंबरदार की बेटी है। तो मेरे लिए तो नंबरदार नहीं है। जी, मेरी बेगम तो वो शायद उससे भी एक ज़्यादा तो वो बड़े फिर अल्लाह हम दोनों पे रहम फरमाए, हम खुश रहे, नहीं, हम खुश हैं, हम हम खुश खुश हैं, हैं बस। हम खुश हैं। अच्छा सर, अब हम कंक्लूडिंग सेशन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, बड़ी आरज़ू थी, और आप रेडियो भी तशरीफ़ लाया करते थे आज से 30-35 साल पहले, और बहुत अच्छा लगता था आपसे मिलके। फिर आपने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त शोबा आपने अडॉप्ट किया, और एक उस्ताद की हैसियत से वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, फिर ज़करी यूनिवर्सिटी का भी आपने मयार इतना अच्छा कर दिया। हम सब आपके लिए दुआगो हैं कि जिस मिशन पे सर आप काम कर रहे हैं, अपनी कैपिटेंसी में, अपनी कप्तानी में, वो तो रंग ला रही है। अब जो हम कंप्लीट करना चाहते हैं इस इंटरव्यू को, अशार सुनना चाहते हैं हम रचनावी ज़ुबान में, जो आपको बेपनाह याद है। तो चुनावी वो ज़ुबान है तक हज़रत सुल्तान बाहू का जी, कलाम, वो उनसे बड़ा या कलाम कोई फिर वो आपको मॉडर्न में वो यासीन है, या वो यासीन तो हमें भी बहुत पर फेवरेट, मंसूर वाले यासीन। मंसूर क्या एक बात, मुल्तवी एक है, रियाज़ भी है, एक रियाज शफ़क़त, हाँ, रियाज है ही ना। रियाज़ भी हाँ है, हाँ हाँ, रियाज यही, शफकत भी है जी। शफ़क़त भी, हाँ, शफ़क़त अमन वजाई है। अमन हो जाए जिस कौम को पाला बहु लगता है, उस कौम दा फर्द अजीम ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, मतलब सिद्धी दसान नहीं वाह लगता। वाह वाह, यासीन ते शफ़क़त दे सुना, क्योंकि रियाज़ दा तो मैं पता है। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ परवास ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ करे शाहीन ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ, वाह, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੇਕਿन ਜ਼ਿਆਦਾ मैं कहूँ चूंकि सूफी पोइट्री है ਤੇ हज़रत सुल्तान बाहू ਦਾ हज़रत सुल्तान बाहू दे सुना। ਜੇ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੇਖ ਨਾ ਰਚਾऊं, वाह, ਜੇ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੇਖ ਨਾ ਰਚਾऊं, ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ, ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਜਾਂ, आहा, सुभान 10 ट्रिलियन ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अल्लाह। ओह, अब काउंटिंग ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਮੇਰਾ, वाह हज़रत वाह, सुल्तान बाहू ਦੇ इल्म ਤੇ गौर करो क्या कहते ਕਿ ਜੇ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੇਖ ਨਾ ਰਚਾऊं, ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ, हैं। आहा, ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਜਾਂ, वाह इतना डिठिया सबर ना आवे, मुड़ किथे मैं बचा, वाह वाह वाह, मुर्शिद ब्यूटीफुल, मुर्शिद दा दीदार है बाबू, मैंने लख करोड़ आजा। ब्यूटीफुल सर। अब इतने खूबसूरत कलाम के बाद और कलाम की ज़रूरत रहती नहीं है। सर, रियली ऑनर्ड बाय हैविंग यू ओवर हियर, और आपके लिए बेस्ट विशेस है पूरे रेडियो स्टेशन की टीम की जानिब से। डॉक्टर खालिद इकबाल साहब, हमारे एक्स डायरेक्टर प्रोग्राम्स मंजूर कामरान साहब, मोहम्मद अली साहब, हमारी आईटी की टीम हसन कामरान और रईस अब्बास। ईद से पहले ईद करा दी आपने सर हमारी, आपके लिए, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, आपके असातिज़ा कराम के लिए, पूरे स्टाफ के लिए हमारी जानिब से, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की जानिब से प्यार की फूल जाएगी। बहुत मेहरबानी जी। और वो शाकिर शुजाबादी का शेर है कि नजूमी ना डरावे दे असा को बदनसीबी, वाह जदा हथां ते छाले थे लकीरां ते बद। वाह, वंडरफुल वंडरफुल। दोस्तों, आपने मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब के साथ जो हमारा ये सेशन था, जो इंटरेक्शन था हमारा, वो आपने सुना भी और देखा भी। यकीनन हमारी तरह आप भी खुश और मुतमईन हुए होंगे, क्योंकि आपकी जानिब से फरमाइशें आ रही थी कि बड़ी बड़ी शख्सियात को आप बुला रहे हैं, और वाइस चांसलर साहब को क्यों नहीं बुलाते, मोहम्मद अली शाह साहब को। तो आपने सुना, बहुत मसरूफ़ रहते हैं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए दिन रात कोशिश में हैं। तो अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, हम सबको अल्लाह ताला कामयाब करे।
خوشیاں دے، ہمارے پیارے پاکستان کو ترقی دے، ہمارے پیارے پاکستان کو اور مضبوط کرے، معاشی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے۔ اسی پر آج کی پوڈ کاسٹ مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔